السلام علیکم۔ دعا ہے آپ سب پر اللہ کا فضل ہو۔ ہمیشہ کی طرح میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک صحیح اور نفع بخش علم پہنچائی جائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خوشی کی انتہا کیا ہوتی ہے، آخری حد کیا ہے؟ سکون۔ جی ہاں، جو انسان سکون میں ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اس سے زیادہ خوش نصیب اور خوش انسان پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزارے، خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارے۔ اس کے متعلق بہت لاکھوں کروڑوں اربوں ویڈیوز بھی بنے، علماء کی بھی الگ الگ رائے ہیں، لیکن آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا ایسا نسخہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہا ہے کہ پرسکون اور کامیاب اور سکون والی زندگی کیسے گزاری جائے۔ قرآن کی آج ہم 12 ایسی آیتیں جانیں گے جس میں اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہا ہے کہ اگر اس 12 آیتوں پر عمل کر لی جائے تو پرسکون اور خوشگوار اور کامیابی کے ساتھ انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ اور آخری کی 2 آیتیں بالکل بھی اسکپ نہ کرے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنی دنیا دھاری میں پڑھ کر مجھ کو نہ بھول جاؤ، ہر وقت ہر لمحہ مجھے یاد کرتے اور پکارتے رہو۔ تمہاری ہر سانس جو تمہاری زندگی ہے میرے اشارے پر چل رہی ہے۔ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا، اور ہر قدم پر تمہاری مدد کرتا رہوں گا اور تمہارا سہارا دیتا رہوں گا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے نبی کی ہدایت اور تعلیم کے متعلق زندگی گزارتے ہیں، ان کے دل حالات سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ حد بدحواس نہیں ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ڈپریسڈ نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں کو اطمینان میسر رہتا ہے اور اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا جس میں پیدائش سے لے کر موت کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس میں تمہاری زندگی کے بارے میں ہی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، تم اس کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تم کو ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ چوتھی جگہ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، ہاں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ سچے اور اصلی مومن کی یہ پہچان یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب وہ ایسا کریں گے تب ہی نیک عمل کرنے والے مانے جائیں گے۔ نماز جو بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے اور زکوٰۃ جو اللہ کے بندوں کا حق کرنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، اس کی سخت پابندی کرنا ہی نیک ہونے کی سب سے پہلی شرط بتائی جا رہی ہے۔ تو تمہاری ان نیکیوں کا اجر اور انعام صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ٹھیک اعمال کا اصل انعام یہ ہوگا کہ جو نیک اعمال ہے دنیا میں بھی تم کو رنج اور غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی تمہیں جان اور مال کا کوئی خوف ستائے گا۔ کامیاب، خوشگوار، پرسکون زندگی کی اس سے ایک بڑی ضمانت ملتی ہے۔ پھر 5ویں جگہ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اوروں کے مقابلے میں تم کو زیادہ دے دیا ہے۔ اللہ کے اس انعام کا حق یہ ہے کہ اپنے مال حاجت مند اور محتاج بندوں پر خرچ کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے
تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر لعنت زدہ اور ملعون ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام ہو جاؤ گے۔ خرچ ایسے کرو جس میں حسن اور خوبصورتی ہونی چاہیے، دنیا والے تمہاری تعریف کریں کہ یہ آدمی دل کھول کر خرچ کرتا ہے، دنیا والوں کی یہ بات تمہارے حسین عمل کی گواہی بن جائے گی۔ چھٹے مقامات سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ پھر سورۃ تحریم میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ صرف اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے محنت نہ کرو، ہم نے تم کو جو بیوی اور بچے اور خاندان دے رکھا ہے ان کو بھی جنتی بنائیے، کہ کوشش کریں اور ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے غافل اور انجان رہ کر کافروں جیسی زندگی گزارے اور جہنم میں چلے جائیں۔ سوچئے اگر آپ کی بیوی اور بچے آپ کے بغیر آپ اکیلے جنت میں چلے جائیں گے تو کیا آپ کا وہاں دل لگے گا؟ بیوی بچوں کو دینی تعلیم کی شروعات نماز کی پابندی سے ہونی چاہیے، خود بھی نماز کی پابند کریں اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سے کہا جائے گا، نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافروں جیسی زندگی گزاری؟ اچھا تو اب ایمان کے نعمت سے کفر ناقدری کرنے کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ جو لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا تو ہوئے ہیں، ہونے کے بعد کافروں اور مشرکوں اور فاسق جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے اسلام پر چلنا آسان بنا دیا تھا، پھر بھی تم نے اللہ کے انعام کی ناقدری کی اور کافر اور مشرک اور فاسق جیسی زندگی گزار کر تم اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہو، تو اپنی اس بدعمالی کا انجام آج دوزخ کے عذاب کی شکل میں جھیلو۔ جن لوگوں نے تم کو دنیا میں بہکا کر گمراہ کر دیا تھا، تمہارے کسی کام نہیں آ رہا ہے، وہ خود اپنی بدعمالیوں کی سزا جھیل رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام میں اچھے مومن اور مسلم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف نمازی بن جائے، بلکہ اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، یعنی وہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرے۔ اس کا ہر نیک اور صالح عمل اس بات کی گواہی دے کہ یہ سچا اور اصلی مسلمان ہے۔ ایسا کرنا دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ آگے سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور اللہ نے اس کے عمل کو باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہاں جن لوگوں نے دین عمل کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی دنیا داروں کے بیچ رہ کر صرف اپنے شوق اور خواہشوں کا غلام بن کر جینا شروع کر دیا ہے، گویا خدا کی جگہ اپنے شوق کو اپنا خدا بنا لیا ہے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو گمراہی میں ڈال دے گا، ان کو کان کا بہرا اور آنکھ کا اندھا بنا دے گا، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسے لوگوں کو سیدھی راہ نہیں دکھائے گی۔ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بڑھا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چیونٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ روزی روٹی کا جو معاملہ ہوتا ہے، روزی روٹی کے چکر میں اسلام، ایمان، نیکی، بدی، حلال، حرام، ظالم، انصاف، حق اور ناحق سے انجان اور غافل ہو جانا شیطانی عمل ہے۔ جو لوگ دین سے غافل ہو کر شیطان بن جاتے ہیں اور غیر مسلموں کی طرح حد سے زیادہ دولت کما لیتے ہیں،
ان کی حرام دولت ان کے لیے رحمت و برکت نہیں بلکہ آفت و مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ دنیا میں بھی اس کا عذاب جھیلیں گے اور قبر میں اور حشر میں بھی شدید عذاب جھیلیں گے۔ سب کو معلوم ہے کہ انسان ہزار کوشش کرے وہ دنیا کی چیزیں اتنی ہی استعمال کر سکتا ہے جتنی اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ زیادہ کی لالچ میں ایمان سے محروم ہو کر دولت جمع کر لینے کا کیا فائدہ؟ یہ ساری دولت تو موت کے بعد دوسروں کے کام آئے گی۔ خوشحالی اور بدحالی اللہ کے فیصلوں سے آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں راستہ دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ کے راہ میں جہاد، یعنی اسلام، جہاد کا مطلب یہ مار دھر نہیں، جہاد کا مطلب اصل مطلب یہ سمجھیں کہ جہاد کرنے یعنی اسلام کا جھنڈا بلند کرنے میں مصروف اور مشغول رہنا، اللہ ان کا ساتھی اور رہبر بن جائے گا، اور زندگی کے ہر معاملے میں جب وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، اور وہ ہمیشہ اللہ کے ہر فیصلے پر صحیح اور اچھا کریں گے اپنا فیصلہ۔ اسی کے خلاف بات یہ ہوئی کہ جو لوگ اللہ کو بھول کر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ان کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، زندگی کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور ان کی زندگی کے ہر فیصلوں میں شیطان شامل رہے گا، جو ہر فیصلے کو غلط کرا کر انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام بنا دے گا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کا فائدہ اللہ کے فرمان اور نافرمانی، اللہ کے فرما برداری میں یا شیطان کی فرما برداری میں گزارے۔ اور آخری جو کہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ کو رب بنا کر اس عہد پر قائم رہنے والوں کے لیے کتنی شاندار بشارت اور وعدہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایسے لوگوں کی حفاظت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں جو بندے کو یقین دلاتے ہیں کہ اب دنیا میں تمہارے لیے رنج اور غم کا، خوف کا، خطرے کا کوئی مقام نہیں ہے، ہم دنیا میں بھی تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے، تم کو جنت تک لے جانے میں مدد کریں گے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے اللہ سے اپنا انشورنس کرا لیا ہے، یا وہ اچھی قسمت والا ہے جس نے اپنا لائف انشورنس کرا لیا ہے، اپنی دولت سے، زمین جائیداد اور شیئر بازار سے شیئر خرید لیا۔ کاش آج کے مسلمان قرآن کو دل اور سر کی آنکھیں کھول کر پڑھیں، اللہ کے ان وعدوں کا جانیں، ان پر یقین کریں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو بنے۔ لیکن انہوں نے جس شیطان سے دوستی کر رکھی ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔